بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو آڈیو بکس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اکبر نامہ کا 20واں حصہ پڑھیں گے۔ یہ حصہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس حصے میں ہم اکبر کے شاہی حرم یعنی اس کی بیویوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ شاہی حرم 5000 سے زائد خواتین پر مشتمل تھا۔ ہر ایک خاتون کے لیے ایک علیحدہ اپارٹمنٹ موجود تھا اور ہر ایک خاتون کو ایک مقررہ تنخواہ ادا کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ شہنشاہ انہیں وقتاً فوقتاً تحائف سے بھی نوازتا رہتا تھا۔ حرم کا اندرون خانہ شریف اور فعال خواتین کی زیر نگرانی رہتا تھا اور ان میں سے زیادہ قابل اعتماد خواتین کو شاہی اپارٹمنٹس کی نگرانی بھی سونپی گئی تھی۔ اس اندرون خانہ سے بیرون پہلے خواجہ سرا نگرانی پر متعین تھے، ان کے بعد قابل اعتماد راجپوتوں کا ایک دستہ نگرانی پر متعین تھا اور ان کے بعد گیٹ کیپر تھے۔ حتمی طور پر شرفاء اور دیگر دستے اس عمارت کے چاروں طرف نگرانی اور تحفظ کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ موسٹریٹ اکبر کی بیویوں کی تعداد 300 سے زیادہ بتاتا ہے، تاہم بہت سی شاہی شادیاں سیاسی شادیاں تھیں۔ یہ سیاسی ملاپ کا ایک ذریعہ تھیں، ان کے ذریعے سلطنت کے مفادات کی تکمیل کو ممکن بنایا گیا تھا۔ حرم میں اکبر کے ایسے لاتعداد رشتہ دار بھی موجود تھے جو اس کے دست نگر تھے۔ اس کے علاوہ ملازمین اور خادمین کا ایک جمع غفیر بھی موجود تھا۔ در حقیقت ہم درست طور پر یہ نہیں بتا سکتے کہ اکبر کی بیویوں کی تعداد کتنی تھی اور اس کے بچوں کی تعداد کتنی تھی۔ دستیاب مواد یہ انکشاف کرتا ہے کہ اکبر کی 13 بیویاں تھیں۔ اس کی پہلی بیوی کا نام رقیہ بیگم تھا، وہ اس کے چچا ہندل کی بیٹی تھی۔ یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ شادی ہندل کی ہلاکت کے تھوڑے ہی عرصے بعد نومبر 1551 میں قرار پائی تھی۔ رقیہ نے جنوری 1626 میں وفات پائی تھی۔ وہ 20 برس کے زائد عرصہ تک اپنے خاوند کی رفاقت سے لطف انداز ہوئی تھی۔ اس کی اگلی شادی 1556 میں دہلی میں قرار پائی تھی۔ یہ ایک سیاسی شادی تھی۔ اس شادی کا مقصد زمینداروں کو اپنا ہمنوا بنانا تھا۔ اکبر کی یہ دلہن جمال خان کی 2 خوبصورت صاحبزادیوں میں سے بڑی صاحبزادی تھی جو ایک نامور زمیندار فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ شہنشاہ نے اپنی تیسری شادی مان کوٹ کے محاصرے کے دوران رچائی تھی اور اس کی یہ دلہن ایک شریف فرد عبداللہ خان مغل کی بیٹی تھی۔ اس کی چوتھی بیوی سلیمہ سلطان بیگم تھی جو کہ بیرم خان کی بیوہ تھی۔ یہ خاتون اکبر کی پھوپھی زاد تھی۔ اکبر نے 4 راجپوت شہزادیوں سے بھی شادی کی تھی۔ ان شادیوں کی حیثیت بھی سیاسی نوعیت کی تھی اور ان شادیوں کی وجہ سے ان شہزادیوں کے خاندانوں کے ساتھ اکبر کے مضبوط تعلقات استوار ہوئے تھے۔ 1562 میں اس نے امیر کی بہاری مل کی بیٹی جودھا سے بھی شادی کی تھی۔ اس نے بیکانیر کے رائے کلیان مل کی بھتیجی سے بھی شادی کی۔ یہ شادی 1562 میں طے پائی تھی۔ 1570 میں اس نے جیسلمیر کے راول ہار رائے کی بیٹی سے شادی کی۔ 1576 میں اس نے ڈنگاپور کے راجا کی صاحبزادی کا ہاتھ تھاما۔ یہ شادی اس نے اپنی دلہن کے والد کی درخواست پر کی تھی۔ 1564 میں خان دیش کے بادشاہ میرا مبارک شاہ کی صاحبزادی کے ساتھ اس کی شادی بھی ایک سیاسی شادی تھی۔ اکبر نے 1564 میں اہانت امیز طریقے سے ایک اور بیوی حاصل کی۔ بدایونی اس شادی کی داستان کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ شرف الدین حسین مرزا اور ابو المالی اس کے خلاف بغاوت برپا کیے ہوئے تھے اور اکبر ابو المالی کی تلاش میں دلی پہنچا ہوا تھا۔ دلی میں اپنی اقامت کے دوران اکبر کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ اس کو یہاں کے کسی شرفاء کی صاحبزادی سے شادی کرنی چاہیے، لہٰذا اس نے خواجہ سراؤں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ مختلف حرموں کا دورہ کریں اور اس کے لیے دلہن تلاش کریں۔ اس واقعے نے شہر میں ہلچل مچا دی اور حقیقت میں جس طریقے سے اس نے بیوی حاصل کی، اس طریقہ نے اس صورتحال کو مزید بدترین بنا کے رکھ دیا۔ اکبر نے ایک زندہ دل تقریب میں فاطمہ نامی ایک خاتون کو دیکھا۔ یہ ایک شادی شدہ خاتون تھی۔ اس کے خاوند کا نام عبدالواسی تھا، لیکن اکبر اس خاتون کے نین نقش کا اس حد تک دیوانہ ہو گیا کہ اس خاتون کے شادی شدہ ہونے کے باوجود اس سے شادی رچانے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ عبدالواسی اس پوزیشن میں نہ تھا کہ وہ شہنشاہ کی خواہش کو رد کرتا، لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بذات خود دکن کی طرف روانہ ہو گیا اور بعد میں اس کے بارے میں کوئی خیر خبر نہ مل سکی۔ اس کے بعد اکبر نے اس طلاق یافتہ خاتون سے شادی رچا لی، لیکن یہ قصہ شادی رچانے کے بعد بھی اپنے اختتام کو نہ پہنچا، بلکہ فاطمہ نے اکبر پر زور دیا کہ وہ دلی اور آگرے کے شرفاء کے خاندانوں میں مزید شادیاں رچائے۔
یہ خاندان اب اس قدر محتاط ہو چکے تھے کہ انہوں نے اکبر کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا ڈالا، اور اکبر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک شخص کا انتخاب بھی کر لیا۔ اس شخص کا نام فولاد تھا۔ ایک روز اکبر ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ فولاد خان نے اسے اپنے تیر کا نشانہ بنایا۔ تیر اکبر کو لگا، لیکن اس کا زخم زیادہ گہرا نہ تھا اور اکبر جلد صحت یاب ہو گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد اکبر دہلی اور آگرے کے شرفاء کے خاندانوں میں مزید شادیاں رچانے کے ارادے سے دستبردار ہو گیا۔ ابو الفضل بھی اکبر پر فولاد خان کے قاتلانہ حملے کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن وہ یہ بیان کرتا ہے کہ فولاد خان نے اکبر پر قاتلانہ حملہ ابو المالی کی تحریک پر کیا تھا۔ وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ فولاد خان شرف الدین خاندان کا ایک غلام تھا۔ اس خاندان نے اسے آزاد کرتے ہوئے ابو المالی کے پاس بھیج دیا، اور ابو المالی نے اسے اکبر پر قاتلانہ حملے کا حکم صادر کیا تھا۔ اس نے اس واقعے کا تذکرہ نہیں کیا جس کے تحت اکبر نے فولاد کی بیوی ہتھیائی تھی، اور نہ ہی دیگر خواتین کے ساتھ شادیاں رچانے کی اکبر کی جدوجہد پر روشنی ڈالی ہے۔ بدایونی ابو الفضل کے اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتا کہ فولاد شریف خاندان کا ایک سابق غلام تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ فولاد شرفاء کے خاندانوں کی خدمات ایک ایجنٹ کے طور پر سر انجام دیتا تھا، جو کہ ان خاندانوں کی عزت اکبر کے ہاتھوں محفوظ بنانا چاہتا تھا، اور اکبر کو ان خاندانوں کی مزید بیٹیاں ہتھیانے سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ یہ بھی عین ممکن ہو سکتا ہے کہ فولاد ابو المالی کے لیے کام کر رہا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرفاء کے خاندانوں کے لیے بھی خدمات سر انجام دے رہا ہو۔ بدایونی کا یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بدایونی کے خیال کی تصدیق ابو الفضل بھی کرتا ہے کہ اگرچہ اکبر کے مشیر فولاد کو زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ اس کی وساطت سے ان افراد تک پہنچنا ممکن ہو سکے جو فولاد کی پشت بنائی کر رہے تھے، لیکن اکبر نے موقع پر فولاد کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ شہنشاہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس واقعات کے دوران اکبر کی عمر 22 برس سے بھی کم تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث نہ ہوا۔ جو وقت گزرتا گیا تو اس میں بادشاہوں والی خوبیاں اود کر آئی تھیں۔ اکبر نے 1575 میں اپنی 11ویں بیوی حاصل کی۔ اس کا نام قاسمہ بانو تھا، اور وہ ایک عرب شیخ کی صاحبزادی تھی۔ اکبر کی 12ویں بیوی کے بارے میں ہم محض اتنا جانتے ہیں کہ اس کا نام بی بی دولت شاہ تھا، اور اس نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ اس نے 1593 میں اپنی 13ویں شادی کی۔ وہ نقیب خان کی صاحبزادی تھی۔ جہاں تک اکبر کے بچوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہم شہزادہ سلیم، شہزادہ مراد، شہزادہ دانیال کا ذکر کر چکے ہیں۔ شہزادہ سلیم کی پیدائش سے پیشتر اکبر کے ہاں نامعلوم تعداد میں بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بچہ بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہتا تھا۔ ان میں اکتوبر 1594 کو پیدا ہونے والے جڑواں لڑکے بھی شامل تھے۔ ان کے نام حسن اور حسین رکھے گئے تھے، اور وہ اپنی پیدائش سے 1 ماہ بعد وفات پا گئے تھے۔ تاہم یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکبر کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں سے بھی نوازا تھا۔ ان میں سے ایک بیٹی نے نومبر 1569 کو جنم لیا۔ اکبر نے اس کا نام خانم رکھا تھا۔ دیگر 2 بیٹیوں نے اس کی بیوی دولت شاہ کے بطن سے جنم لیا تھا۔ اکبر بچوں کو زندگی کے باغ کے نوجوان پودوں سے تشبیہ دیتا تھا۔ اس کا یہ قول تھا کہ بچوں کی محبت ہمارے ذہن ان بچوں کے خالق کی طرف موڑتی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنے بچوں کے بچوں سے محبت کرتا تھا۔ شاہی باورچی خان میر بقاول کی زیر نگرانی تھا۔ اس کی معاونت کے لیے کئی ایک معاون اور باورچی موجود تھے جو کہ ملک کے کونے کونے سے بھرتی کیے گئے تھے۔ اس محکمے کا بنیادی ذمہ داری ایک ایسے اہلکار کے ذمہ تھی جس کا عہدہ وزیر اعظم کے عہدے کے مساوی تھا۔ اکبر ایک دن میں محض 1 بار کھانا کھاتا اور مکمل پیٹ بھرنے سے پیشتر ہی کھانے سے دستبردار ہو جاتا۔ روزانہ کے کھانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہ تھا، مگر باورچی خانے سے منسلک اہلکار اس امر کے پابند تھے کہ وہ 1 گھنٹے کے نوٹس پر کھانا تیار کر کے فراہم کریں۔ تقریباً 100 ڈشیں سونے، چاندی، پتھر اور دیگر تشتریوں میں پیش کی جاتی تھیں۔ باورچی خانے کے لیے ایک باغ بھی مخصوص تھا جس سے تازہ پھل اور سبزیاں مہیا کی جاتی تھیں۔ اکبر دودھ یا دہی کے ہمراہ کھانے کا آغاز کرتا تھا۔ وہ پھلوں کا ازحد شوقین تھا۔ یہ پھل نہ صرف مقامی طور پر مہیا کیے جاتے تھے بلکہ دور دراز کے علاقہ جات مثلاً کابل، قندھار، کشمیر، بدخشاں اور سمرقند وغیرہ سے بھی منگوائے جاتے تھے۔ اکبر شراب نوشی بھی کرتا تھا، اس کے علاوہ افیون بھی کھاتا تھا۔ اوائل جوانی میں وہ کثرت سے شراب نوشی کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے نہ صرف بذات خود کثرت شراب نوشی ترک کر دی بلکہ ان افراد کو بھی سزا دیتا تھا جو حالت نشہ میں اس کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ لیکن اس نے افیون ترک نہ کی تھی۔ شاید اس نے یہ عادت اپنے باپ سے اپنائی تھی۔
موسٹ ریٹ رقم تراز ہے۔ اکبر کبھی کبھار شراب سے شغل کرتا تھا، لیکن وہ پوست یا پانی سے اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ جب وہ اعتدال سے بڑھ کر پوست پی لیتا تھا تو مدہوش ہو جاتا تھا۔ دارالحکومت میں اپنی اقامت کے دوران اور دوران سفر وہ گنگا کا پانی پیتا تھا۔ پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شورا استعمال کیا جاتا تھا۔ اکبر کی لاہور میں اقامت کے دوران برف باقاعدگی کے ساتھ استعمال ہونی شروع ہو گئی تھی، اور یہ شمالی پہاڑوں سے لائی جاتی تھی۔ برف لانے کے لیے کشتیاں استعمال میں لائی جاتی تھیں، اور ہر روز کم از کم ایک کشتی برف کی سپلائی کے ہمراہ دارالحکومت پہنچتی تھی۔ شہنشاہ کھانا تناول کرنے سے پیشتر غریب غربا کا حصہ علیحدہ کر لیتا تھا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد وہ سر جھکا کر عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ نظام الدین بیان کرتا ہے کہ 1580 کا سن تھا۔ ایک روز کھانا تناول کرنے کے دوران اکبر کو ان لوگوں کا خیال آیا جن کو کھانا میسر نہ تھا اور وہ بھوکے رہتے تھے، لہذا اس نے یہ حکم صادر کیا کہ روزانہ اس کے لیے تیار کردہ کھانے میں سے کچھ بھوکے لوگوں کو بھی عطا کیا جائے اور اس کے بعد کھانا اسے پیش کیا جائے۔ ناظرین، اکبر نامہ کا 20واں حصہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ 21ویں حصے کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔